جنوں کا نام ادو رکھ دیا، ادو کا خرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ شاعری ایک اور میدان ہے جہاں بے اختیار ادب و احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اور شاعری میں بھی نعت گوئی کی صنف تو ایسی مشکل صنف سخن ہے جہاں ایک ایک قدم پل صراط پر رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں ایک طرف محبت ہوتی ہے، ایک طرف شریعت۔ ایک شاعر نے روضہ رسول پر اپنی حاضری کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ کس بھی مورجا کے عالم میں طیبہ کی زیارت ہوتی ہے، ایک سمت محبت ہوتی ہے، ایک سمت شریعت ہوتی ہے، لیکن یہ کیفیت حقیقت میں روضہ رسول پر حاضری ہی کے وقت طاری نہیں ہوتی، بلکہ نعت کہتے وقت ہر شعرا اسی امتحان و آزمائش کی گھڑی سے دو چار ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایک طرف محبت ہوتی ہے اور ایک طرف شریعت۔ اگر صرف شریعت کو ملحوظ رکھا جائے تو شعر نہ رہے، واضح و تقریر بن جائے، اور اگر محبت کے تقاضے پورے کیے جائیں تو ایک ایک لفظ شریعت کی جراحت کا مجرم ٹھہرے۔ عرفی شیرازی اس نازک صورتحال کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عرفی جلد قدم نہ اٹھا، یہ نعت کا میدان ہے، آہستہ آہستہ چل کیونکہ تو تلوار کی دھار پر قدم رکھ رہا ہے۔ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس مشکل کا کامل احساس ہے۔ وہ ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ نعت کہنا گویا تلوار کی دھار پر چلنا ہے، بڑھتا ہے تو الوہیت میں پہنچ جاتا ہے، کمی کرتا ہے تو تنقیص ہوتی ہے۔ ایک جگہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نعت گوئی قرآن مقدس سے سیکھی۔ اس معیار کو سامنے رکھ کر اگر ہم تمام شاعروں کا جائزہ لیتے ہیں، ان تمام شعراء کرام کا جائزہ لیتے ہیں جن کے کلام آج دنیا میں موجود ہیں، تو ہمیں ان تمام کے درمیان ایک ہی شاعر پورا اترتا ہوا نظر آتا ہے، وہ ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں بلا خوف و تردید کہنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے سے 200-400 برس قبل اور اعلیٰ حضرت کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی شعراء کرام دنیا میں گزرے ہیں، ان تمام شعراء کرام کے نعتیہ دیوانوں کو جمع کیا جائے اور سب کو جمع کر کے ترازو کے ایک پرلے میں رکھا جائے، اور مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کو ایک پرلے میں رکھا جائے، تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلاۃ و سلام کا پلہ بھاری ہی رہے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ سلام اردو زبان کا قصیدہ بردہ ہے تو اس میں ذرہ برابر مبالغہ نہ ہوگا۔ جو سوز و گداز، جو معارف و حقائق، جو قدرت و ندرت اس سلام کے اندر پائی جاتی ہے، وہ کسی زبان کے کسی شے پارے میں نظر نہیں آتی۔ ایک شعر پڑھتا ہوں میں اور دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ نے کسی زبان کی شاعری میں سرکار ختمی مرتبت کی ریش مبارک کی ایسی تعریف نہ سنی ہوگی۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک نہر ہے، اس کے ارد گرد سبزہ ہے، اور اس سبزے سے نہر کا حسن و دوبالا ہو گیا ہے۔ اب نہر کس کو کہا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک کو۔ نہر عربی زبان میں دریا کو کہتے ہیں، تو آپ کے دہنے مبارک کو نہر رحمت قرار دیا کہ ایک رحمت کا دریا ہے جو آپ کے دہنے اقدس سے موجزن ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نرفت لا بزبان مبارکش ہرگز مگر باشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ میں جو لا ہے اس کے علاوہ لا یعنی نہیں کا لفظ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا۔ جب کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کچھ طلب کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی ضرورت سے زیادہ عطا فرما دیا۔ تو بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو یہ دہن اقدس، یہ نہر رحمت کے سفر طائف میں پتھروں کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر موسلا دھار بارش ہوئی، اور یہاں تک کہ آپ کا سر مبارک لہو لہان ہو گیا اور اتنا خون بہا کہ نالین مبارک تک آ گیا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بارگاہ رسالت و دربار نبوت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بد دعا فرمائیے۔ تو میرے آقا تو رحمت للعالمین ہیں، تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، یہ لوگ نہیں جانتے
علم نہیں رکھتے، میرے مقام اور پیغام سے بے خبر ہیں. اور یہ کہہ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ الہی فضل کر کوہسار و طائف کے مکینوں پر، الہی فضل کر کوہسار و طائف کے مکینوں پر، اور الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں. تو اس دہن اقدس کو نہر رحمت کہا، اور ریش مبارک کیا ہے؟ اس نہر رحمت کے ارد گرد لہلہانے والا سبزہ جس نے رحمت کو چار چاند لگا دیے ہیں. اب میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ جو اعلیٰ حضرت نے اپنے عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر کہا ہے. فرماتے ہیں کہ خط کی گرد گرد دہن وہ دلارا پھبن، سبزۂ نہر رحمت پہ لاکھوں سلام. حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آگے بڑھتے ہیں. سرکار کی ازواج مطہرات کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار، اولیاء کبائر، بالخصوص حضرت غوث اعظم امام الاولیاء غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد حرف مطلب زبان پر لاتے ہیں، مگر اس میں بھی کیا امتیاز و اختصاص ہے. درخواست ذاتی نہیں جماعتی ہے، انفرادی نہیں اجتماعی ہے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اور خود کیا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ سلام لکھنے سے غرض کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں تو صرف اتنا انعام و اکرام چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب تمام